السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بلا شبہ ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، چنانچہ ہم تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو، ایک ہموار جگہ میں۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، اس موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھا کیے جائیں۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، چنانچہ فرعون محل میں واپس آیا، پھر اپنی ساری چالیں جمع کی، پھر میدان میں آ گیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا، موسیٰ نے ان سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گڑھو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گڑھا یقیناً وہ ناکام رہا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، وہ بولے بلا شبہ یہ دونوں صرف جادوگر ہی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام لے جائیں، یعنی تباہ و برباد کر دیں۔ فاجمعوا كيدكم ثم اعطوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى، لہٰذا اپنی تدبیریں پختہ کر لو پھر سب بانٹ کر آ جاؤ، اور بلا شبہ جو آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، اس موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، پھر موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا خوف نہ کھا بے شک تو ہی غالب رہے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بس انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ جادوگر کا کرتب ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، فرعون نے کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہی تو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کی مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، وہ کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، بس تو جو کچھ کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی ہی کا فیصلہ کرے گا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطائیں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔
انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لہم الدرجات العلی، اور جو اس کے حضور مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں تو انہی لوگوں کے لیے درجے بلند ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی، یعنی سدا رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اس کا بدلہ ہے جو گناہوں سے پاک ہوا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ مٹی کے ذریعے ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا، پھر مٹی ہی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ مٹی سے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے بارے میں اپنے درمیان یہ مشہور ہے کہ جب ہم اور آپ مٹی ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، میت پر مٹی ڈالتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، تو یہ آیت پڑھتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف روایت ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ہاں، بغیر یہ آیت پڑھے ہوئے مٹی ڈالنے والی روایت صحیح ہے۔ ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کتاب نمبر 6 باب نمبر 44 حدیث نمبر 1565۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازہ ثم اتی قبر المیت فحسى علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی، پھر آپ میت کے قبر کے پاس آئے اور مٹی کی 3 لپیں ڈالی، 3 مرتبہ آپ نے مٹی ڈالی۔ لیکن یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، تو ہم اور آپ جب مٹی ڈالیں تو یہ آیت نہیں پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہ آیت پڑھ کر مٹی ڈالنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ جو روایت ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 57 سے 59 کے درمیان غور کیجئے۔ فرعون نے معجزات کو جادو قرار دیا، کہا یہ جادو ہے۔ پھر اس کے بعد جشن والے دن اکٹھا ہونے کی بات ہوئی تاکہ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ اس کے بعد فرعون نے جادوگروں کو بلایا، تمام جادوگر جمع ہوئے۔ کئی اور آیتوں میں ہے، کئی اور صورتوں کے اندر ہے کہ جب جادوگر جمع ہوئے تو ان لوگوں نے یہ کہا ہم کو کیا انعام ملے گا اگر ہم جیت جائیں گے تو فرعون نے یہ کہا ہم تو انعام دیں گے ہی، اور خاص لوگوں میں تم کو بنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے، فرعون نے اس لیے جمع کیا تاکہ لوگ ڈر جائیں، سب لوگوں کو ڈر ہو، خوف لائق ہو کہ جو بھی فرعون کے خلاف جائے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے، موسیٰ علیہ السلام گھبرائے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب چیز کرتب دکھائی جا رہی ہے، جادوگروں نے اپنے کرتب دکھا دیے تو گھبرائے۔ اسی میں اللہ نے کہا گھبرائیے نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جو لوگ جادوگری کا کام کر رہے ہیں اس میں ملوث ہیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے جب جادوگروں پر حقیقت واضح ہو گئی تو سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ اب یہی جادوگر پہلے انعام کے لالچ میں تھے، اب بادشاہ وقت سے یہ کہا، فرعون سے یہ کہا ہم تو ایک رب پر ایمان لائے ہیں، آپ اگر سزا دینا چاہتے تو دیجئے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سزا دینا ہے ہم وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرعون وقت سے بھی آدمی ڈرتا نہیں ہے۔ کون نہیں ڈرتا؟ جو مومن ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں، دنیا میں جو بھی طاقتور آ جائے، ایمان والے کبھی ڈرتے نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اس کا بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور آخرت میں جنت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام لوگوں کو، ایمان والوں کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے چل، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، بعد ازاں فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب توریت دینے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ، ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر رہے۔ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اس نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اللہ نے فرمایا چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور غمگین لوٹا اور کہنے لگا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، وہ کہنے لگے ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم پر قوم فرعون کے زیب و زینت کے بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے وہ آگ میں پھینک دیے، پس اسی طرح سامری نے بھی زیور پھینکے۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا یعنی بنایا جو محض جسم تھا جس کی آواز گائے کی سی تھی، پھر وہ کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، تو وہ تو بھول گیا۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، پس بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بلا شبہ وہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے کسی نفع نقصان کا مالک ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا اے میری قوم یقیناً اس بچھڑے کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ، وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اس پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اس نے کہا یعنی موسیٰ نے کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں؟ اللہ تتبعن افعصیت امری، کہ تو نے میری اتباع نہ کی تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اس نے کہا یعنی ہارون نے کہا میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، اس نے کہا موسیٰ نے کہا اے سامری پس تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، اس سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی رسول کے نقش قدم سے بھر لی اور اس میں ڈال دی، اور اسی طرح میرے نفس نے اسے میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، موسیٰ نے کہا تو تو چلا جا، یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہیں کی جائے گی، اور تو اپنے معبود کی طرف جس پر تو مجاور بنا رہا البتہ ہم اسے ضرور جلا دیں گے، پھر یقیناً اس کی راکھ اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، بس تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 98 تک 22 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ اس کا کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج کیسے ہوا، وہ لوگ کیسے نکلے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا، یہودیوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں ان لوگوں پر کی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا،
لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بچھڑے کی پوجا کب ہوئی ہے، تو یہ یہودیوں نے شروع کیا اور یہودیوں کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت سے روکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا تو نے ایسا کیوں کیا، جا تیرے لیے بربادی ہے، دنیا میں بھی بربادی ہے اور مرنے کے بعد بھی تیرے لیے بربادی ہے۔ اور سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا اس کو جلا دیا اور سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں، غور کیجئے ان آیتوں پر۔ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 79 کے درمیان ہے، بنی اسرائیل کا مصر سے خروج ہوا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکلے، کیسے نکلے اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ رات کے حصے میں ان کو لے چلیے، میرے بندے کو لے کے چلیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے کو نکال لے چل۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب فرعون سے کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، یہودیوں کو چھوڑ دے، تو وہ تیار نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو آپ رات کے وقت لے کے چلے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب رات میں بنی اسرائیل کو لے کر چلے، صبح ہوئی تو فرعون غصے میں تھا۔ اس وقت اس نے یہ کہا، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 54 اور 55 میں ہے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، بلا شبہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور یقیناً یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، وہ پیچھے پیچھے چلا۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 60، فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلتے وقت یعنی صبح کے وقت ان لوگوں کو پا لیا، ان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا، بنی اسرائیل کے پیچھے چلا اور ان لوگوں کو پا لیا۔ اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے کہا، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 61 اور 62، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تو فرعون ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا، وہ تو ہم کو پکڑ لے گا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آگے ذکر ہو رہا، اللہ تعالیٰ نعمتیں گنا رہا۔ پہلے یہ نعمت کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر میں ماریے، راستہ اس کے اندر بن جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے ایسا ہی کیا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پس ان کے لیے دریا کے اندر لاٹھی مار تاکہ خشک راستہ بن جائے، سوکھا ہوا راستہ بن جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور راستہ بن گیا۔ یہ دنیا کے اندر پہلا راستہ تھا جس میں سورج کی پہلی اور آخری کرن پڑی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر سورج کی پہلی اور آخری کرن پڑی ہو۔ اللہ کے حکم سے سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 63، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو وہ پھٹ گیا، پھر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا کہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو ظالم کا کام تمام ہو گیا۔ فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، فرعون نے اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور بالآخر کس طریقے سے سمندر نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے پکڑا، یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ اب آگے غور کریں، آیت نمبر 80 سے 82 کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ ذرا یاد تو کرو کتنی نعمتیں ہم نے تم لوگوں پر کی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم لوگوں کو تمہارے دشمن سے نجات دی۔ پھر اللہ نعمتیں یاد دلا رہا اور وادی طور پر بلایا، توریت دینے کے لیے بلایا۔ کتنی نعمت ہے اللہ کی، ذرا غور تو کرو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم لوگوں پر من اور سلوہ اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو آسمان سے اترتی تھی، سلوہ ایک بٹیر ہے پرندے کی شکل کا جو کثرت سے ان کے پاس آیا کرتے تھے، وہ لوگ کھاتے تھے اور ایک دن کا کھانا لے لیتے تھے۔ اگر وہ 2-3 دن کا جمع کرتے تو وہ کھانے کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ان لوگوں نے ناشکری کی، اس لیے آگے اللہ نے ذکر کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، تم لوگ کھاؤ جو ہم نے تم کو پاک روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور سرکشی مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، یعنی جو چیز حلال ہے اس کو حلال سمجھو، حرام مت کرو۔ پھر اسی طریقے سے جو چیز حرام ہے تم اپنے لیے حلال مت کرو۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم لوگوں کو عطا کی ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔
تو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ناشکری کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی ناشکری کرے گا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو نہیں یاد کرے گا اور اللہ کے احسان کو بھول جائے گا، تو اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اس لیے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو نعمت دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آنکھ ایک بڑی نعمت ہے، ہاتھ ایک نعمت ہے، پاؤں ایک نعمت ہے، جسم ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، پھر اسی طرح اچھے گھر والے، اچھی بیوی، نیک اولاد، یہ سب ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف دولت ہی مل جائے تو نعمت، جی نہیں۔ غالب کہتے ہیں تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہم لوگوں سے شکر بھی نہیں ہو پاتا اور ہم لوگوں سے صبر بھی نہیں ہو پاتا، لیکن مومن بندے وہ ہیں جو تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناشکری یہودیوں کی نشانی ہے، ناشکری بنی اسرائیل کی نشانی ہے، اس لیے ناشکری سے بچیے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ صحیح مسلم کتاب الزہد، کتاب نمبر 53، حدیث نمبر 2999، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو وہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نعمت دے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ غور کیجئے سورہ ضحیٰ کے اندر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جو شکر ادا کرے گا خود اس کا فائدہ، جو ناشکری کرے گا خود اس کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کے بعد زیادہ دیتا ہے اور ناشکری کے بعد اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر نعمتوں کی بھرمار کی تھی۔ اب آپ ہی بتائیے، کھانے پینے کا کوئی ٹینشن تھا ہی نہیں، من اور سلوہ اتر ہی رہے تھے، تو ان لوگوں نے ناشکری کی اور کہا اللہ تعالیٰ ہم کو زمین کی پیداوار چاہیے، وہ ککڑی چاہیے، دال چاہیے، مسور چاہیے، تو وہ لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آئیے غور کریں آگے، آیت نمبر 82 ایک اہم آیت ہے، تمام آیتیں کافی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بخشنے والا ہے، اللہ کن لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں 3-4 چیزیں ذکر کی جا رہی ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی، نمبر 1، وَآمَنَ جو ایمان لائے، نمبر 2، وَعَمِلَ صَالِحًا، نمبر 3، اور جس نے نیک عمل کیا، پھر اسی طریقے سے نمبر 4 جو سیدھے راستے پر رہا، جس نے استقامت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، توبہ سب سے اہم چیز ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ ان کو معاف کرے گا جس نے توبہ کیا۔ پھر آگے کہا جو ایمان لے آئے، پھر ایمان کے ساتھ نیک عمل کو جوڑ دیا۔ آپ غور کیجئے، وہ ایمان قابل قبول نہیں، اس ایمان کی ویلیو نہیں، اس ایمان کی اہمیت نہیں جس کے ساتھ نیک عمل ہی نہ ہو۔ تو ایمان اور عمل صالح، نیک عمل، دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور جہاں بھی قرآن میں آیا آپ غور کر لیجئے، ایمان اور عمل دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ لوگ بولتے جی میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں، لیکن عمل ہی نہیں کر رہا ہے۔ جی نہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر آگے کہا اگر کلمے کا اقرار کر لیا، نیک عمل کر رہا ہے تو اسے جمے رہنا چاہیے، اور جو جمے رہتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ غور کر لیجئے، چند آیتوں کے اندر ہے، ایک پوری سورہ ہے، سورہ عصر، اس کے اندر غور کیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ نمبر 103۔ زمانے کی قسم سب لوگ گھاٹے میں ہیں، لیکن کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، پھر اسی طریقے سے جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تو یہاں بھی 4 چیزیں ہیں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 میں بھی 4 چیزیں، جنہوں نے توبہ کی، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیا اور جنہوں نے استقامت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشنے والا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ اب آئیے دیکھیے آگے کچھ اور تذکرہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 89 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام چلے اور جلدی چلے گئے، وہاں پہنچے، اور اس درمیان میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ قوم کی دیکھ بھال کیجیے گا، آپ قوم کو سمجھاتے رہیے گا،
اگر یہ لوگ غلط راستے پر ہو جائیں گے تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانا آپ کا کام ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر چلے گئے اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے درمیان میں رہے۔ اسی درمیان سامری نام کا ایک آدمی آیا اور اس نے قوم کو گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سامری کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزمایا، اور سامری نے کیا کیا؟ بچھڑے کی پوجا پر ان لوگوں کو لگا دیا۔ اصل میں اس نے زیورات کو اکٹھا کیا، اور زیورات کو اکٹھا کرنے کے بعد جانور کی شکل دی۔ اس کے اندر جب ہوا داخل ہوتی تھی تو آواز آتی تھی، تو اس آواز کے ذریعے ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، جبکہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جی یہ تو بچھڑا ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا یقین نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ آدمی جب ایک چیز کو سنتا ہے اور ایک چیز کو دیکھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ سننے پر اتنا ریئیکٹ نہیں کرتا، اتنا ایکشن میں نہیں آتا، اتنے اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن جب دیکھ لیتا ہے تو پورے طریقے سے اظہار کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، یقین تو ہے، بتایا گیا تھا کہ آپ کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تختی لے کر آئے، تورات لے کر آئے، اور اس کے بعد جب دیکھا قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑا اور داڑھی کو بھی پکڑا۔ تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی سے کہا، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی آپ میرے سر کو مت پکڑیے، میری داڑھی کو مت پکڑیے۔ میں نے قوم کو بہت سمجھایا، میں نے لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن لوگ نہیں مانے، تو میں کیا کروں؟ میں نے تو سمجھایا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھ لیا تو اپنی تختی کو پٹک دیا، یعنی جو تورات لے کر آئے تھے اس کو زور سے رکھ دیا۔ ایک حدیث پر غور کریں، اس حدیث کے اندر یہ آیا کہ جب آدمی کوئی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271، لیس الخبر کالمعاینہ، سنی سنائی بات دیکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہے۔ جب آدمی دیکھ لیتا ہے تو ایکشن میں آ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اپنے بھائی سے کہا ایسا کیوں ہوا؟ بولے سامری نے ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری سے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بولا فرشتے آئے تھے، جبریل امین تھے، جبریل امین کے گھوڑے کے پاؤں سے کچھ دھواں نکلا اور کچھ مٹی نکلی، تو میں نے لے لیا، جمع کر لیا اور بچھڑے کی شکل دے دی، اور بنی اسرائیل کے زیورات کو ہم نے جمع کیا، اس کو پگھلا دیا اور اس طریقے سے جانور کی شکل دے دی۔ اس کے اندر ہوا داخل ہوتی تھی تو لوگ اس سے دھوکے میں آ گئے، جبکہ آیتوں میں کہا گیا کہ وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری سے کہا، دیکھ تیرے لیے دنیا کے اندر بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور آخرت میں بھی تجھ سے جو وعدہ کیا گیا ہلاکت کا، بربادی کا، تجھے وہ چیز مل کے رہے گی، تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ دنیا کے اندر تو یہ کہے گا لا مساس، مجھے چھونا نہیں، اور آخرت میں تیرے لیے جو وعدہ ہے کہ تو نے لوگوں کو بھٹکایا ہے، بہکایا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیا، جبکہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سامری کو ڈرایا، دھمکایا، اور اس کے لیے کہا کہ تیرے لیے یہ سزا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا سنائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو اس نے بنایا تھا اس کو جلا دیا اور راکھ بنا کے سمندر میں پھینک دیا، بہا دیا۔ تو ناظرین کرام، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اکیلا معبود برحق وہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی عبادت پر جمائے رکھے، آمین۔ اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے، آمین۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اسی طرح ہم آپ کو وہ احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر یعنی قرآن دیا۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جس نے اس سے اعراض کیا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامت حملا، وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بوجھ اٹھانا بڑا برا ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرم اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور باہم چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر 10 دن۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کہیں گے جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا تم تو صرف ایک دن ٹھہرے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں، بس آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا۔
لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ابھری جگہ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اس کی اتباع سے کوئی کجی نہیں ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، پھر آپ آہٹ یعنی خفی آواز کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس دن سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازت دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، اور سب چہرے حی و قیوم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا حظما، اور جو شخص نیک عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو تو نہ ظلم و زیادتی یعنی بے انصافی کا خوف کھائے گا اور نہ حق تلفی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر اپنی وعید بیان کی تاکہ وہ تقوی اپنائیں یا وہ ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، پس ثابت و سچا بادشاہ اللہ بلند و بالا ہے، اور اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی کی جائے، اور کہیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور البتہ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم سمیم نہ پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا رہے گا اور نہ ننگا ہوگا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک تجھے نہ پیاس لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصى آدم ربہ فغوی، چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا تو اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، تو وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تو تو نے وہ بھلا دی اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور جو حد سے بڑھ گیا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا ہم اس کو اسی طرح سزا دیں گے، اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید تر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ
ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کیا پھر اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جن کے مساکن یعنی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں البتہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ کے رہتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، لہٰذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، اور طلوع شمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے دونوں حصوں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اے نبی آپ ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھائیں جو چیزیں آرائش دنیا کی ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود اس پر قائم رہیے، پھر آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس اپنی رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اور بلا شبہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، آپ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، تم جلد ہی جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 135 تک آخری آیت تک 37 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے پہاڑوں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا، کس طریقے سے پہاڑوں کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ پھر زمین کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ پوری زمین برابر کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد قیامت میں یہ بھی ہوگا کہ بلانے والے کو بلایا جائے گا اور لوگ ان کے پیچھے چلیں گے۔ وہاں سفارش کس کی قبول کی جائے گی؟ اللہ جس کو کہے گا وہ سفارش کریں گے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے ظالم اور نامراد کون ہوگا، کون ظالم ہو جائے گا، کون ظالم ہوگا، کون ناکام ہوگا، کون نامراد ہوگا۔ جس نے قرآن کریم کو نہیں مانا وہ نقصان میں ہوگا، وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے علم میں زیادتی کی دعا کیجیے۔ آپ غور کریں، مال میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ علم میں، جانکاری میں زیادتی کی دعا کیجیے۔ رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ابلیس کا قصہ ہے، اور کس طریقے سے ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، تو اس کی دنیا بھی ہم تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم تو اندھے نہیں تھے، ہم تو آنکھ والے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے بھلا دیا تو آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ بہت سارے گاؤں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا، برباد کیا، تو اس کے اندر سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اور خاص طور پہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ صبر کیجئے۔ ہم آپ سے روزی روٹی نہیں مانگتے، ہم تو آپ کو رزق دے رہے ہیں۔ اور یہ بیان کیا گیا کہ بہترین انجام ان لوگوں کا ہوگا جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دنیا جن کو دے رکھی ہے آپ اپنی نظر ان کی طرف نہ اٹھائیں،
یہ چند دن کا سامان ہے، پھر وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے لوگوں سے کہیے کہ وہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار میں ہیں کہ ان کا راستہ سیدھا ہے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ آئیے ناظرین کرام اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 101 کے درمیان غور کریں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اسی طرح ہم آپ کو وہ احوال سناتے ہیں جو پہلے گزر چکے، پچھلے جو واقعات آپ کو بیان کیے گئے، آپ کو بتائے گئے، آپ کو نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یقیناً ہم آپ کو اپنے پاس سے ذکر یعنی قرآن دیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو قرآن ملا ہے، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ قرآن بھی ملا لیکن قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآن سے اعراض کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ نقصان میں ہوں گے۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، قرآن کریم کو لینا چاہیے، قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ اب غور کیجئے، قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں گے، کتنے دن ٹھہرے؟ تو کچھ لوگ کہیں گے 10 دن، لیکن جو عقل مند ہوگا وہ یہ کہیں گے ہم تو 1 دن ٹھہرے، بس اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ سور سے مراد کیا ہے؟ وہ قرن ہے، نرسنگھا ہے، سینگ ہے۔ وہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے اپنے منہ میں لگائے ہوئے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو سور پھونکا جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تذکرہ ہو رہا ہے، آپ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2430۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا سور کیا ہے؟ قرن، نرسنگا ہے، ینفخ فیہ، جس کے اندر پھونکا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3243، صحیح حدیث ہے یہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر ان يؤمر ان ينفخ فينفخ۔ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توکلنا علی اللہ ربنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں جبکہ سینگ پر یعنی قرن پر، نرسنگا پر مقرر فرشتے ہیں، قرن کو سینگ کو منہ سے لگائے کھڑے ہیں، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے رب کے حکم کے انتظار میں ہیں، کب اسے حکم دیا جائے اور اس میں وہ پھونک مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، توکلنا علی اللہ ربنا، اور اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ تو یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اب غور کیجئے آیت نمبر 105 سے 108 کے درمیان کہ پہاڑوں کو کس طریقے سے چلایا جائے گا، زمین کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے برابر کر دے گا۔ تو یہ قیامت کا جب منظر ہوگا اس وقت پہاڑوں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، آسمان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ آگے بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 108 سے 109 کے درمیان، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن پکارنے والا پکارے گا تو سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لوگ پکاریں گے، اونچے اونچے پہاڑ کس طریقے سے برابر کر دیے گئے ہیں، فلک بوس عمارتیں زمین دوس ہو گئی ہے، سب صاف ہے، سمندر اور دریا سب خشک ہو گئے ہیں۔ پکارنے والا پکارے گا، سب لوگ آواز کی طرف جا رہے ہیں، وہ نامہ اعمال ہے۔ اس دن سفارش کام آئے گی، کس کے کام آ سکتی ہے؟ اللہ کس کے لیے اجازت دے گا؟ اللہ کس کو کہے گا کہ تم سفارش کرو؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں اجازت دے گا، چند لوگوں کو اجازت دے گا۔ فرشتے بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، رسول بھی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا۔ اس لیے قرآن پڑھیے، روزہ رکھیے، ان کی بزرگی پکی ہے، یہ سچے بزرگ ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم گناہگاروں کو نصیب ہو جائے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم لوگوں کو نصیب کر دے، آمین۔ کئی آیتوں کے اندر آیا سفارش کے بارے میں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، کہ فرشتے جو ہیں وہ سفارش کریں گے، کس کے لیے؟ اللہ جس سے راضی ہوگا، اور فرشتے اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے۔ کس کی سفارش فائدہ مند ہوگی؟ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 23، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے دربار میں سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس کی سفارش
جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ سفارش مطلب نیک آدمی جو ہے کسی کے لیے کہے اللہ سے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ جنت میں داخل کر دے۔ کوئی بھی آدمی اپنے سے کھڑا ہو کر نہیں کہے گا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ اللہ اجازت دے گا تبھی وہ آدمی سفارش کر سکتا ہے، اور جس کے حق میں دے گا کہ بھئی فلانے کے حق میں سفارش کرو تو وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ اب آگے غور کر لیجئے، ایک آیت ہے جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اور اللہ کے نزدیک اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش قبول ہو جائے؟ کوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ کون سفارش کرے گا؟ جب تک کہ اللہ نہ چاہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے حی قیوم، وہ زندہ ہے اور ہر چیز کی اچھی تدبیر کر رہا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر 3 آیتیں ہیں، ایک تو یہاں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں، پھر اسی طریقے سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے اندر شروع میں ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 255 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بہترین نام کا تذکرہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے، اور وہ قائم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر آگے یہ ذکر ہے 9 آیتوں میں، آیت نمبر 115 سے 123 کے درمیان آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو آدم علیہ السلام کی طرف غلطی کو اللہ نے منسوب کیا کہ نافرمانی انہوں نے کی، جبکہ نافرمانی دونوں نے کی ہے، دونوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور شیطان نے دونوں کو بہلایا اور فسلایا، تو شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے وہ لوگ سیدھے سادے تھے، بھاگ گئے، اور قسم کھا کے کہا، اس پر اور بھی یقین آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا۔ یہ سب ایک تقدیر کا لکھا تھا، اس لیے وہ چیز ہوئی۔ دونوں دنیا کے اندر آئے، دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 24۔ دونوں نے کہا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دنیا بھی اس کی تنگ ہو جائے گی اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہے گا، اور وہ اندھا اٹھایا جائے گا جبکہ وہ آنکھ والا تھا۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، آیت نمبر 132 ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ صبر کیجیے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں، اور بہترین انجام ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ خود وہ سیدھے ہو، نمازی بنے، پھر اپنے گھر والوں کو نمازی بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو خود نمازی بنیے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیے۔ لیکن نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ صبر کیجیے۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ کا کام، گھر والوں کو سمجھانے کا کام بہت صبر والا ہے۔ لوگوں سے کہیے، بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے، گھر والے کیوں آپ کی بات نہیں مان رہے؟ مولوی صاحب بول بول کے تھک گیا، سمجھایا، بچے نہیں مان رہے، میرے حساب سے نہیں چل رہے ہیں، بہت کوشش کی اس لیے میں تھک گیا۔ تھکنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، اور ہمیشہ گاہے بگاہے ان کو بولتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ہم آپ کو روزی روٹی دیتے ہیں، اس سے یہ بتانا مقصود ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نماز کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ جی نہیں، اللہ کہتا ہے ہم روزی روٹی دیتے ہیں تو ہم کو وقت نکالنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے، دنیا میں ہم نے لوگوں کو بہت ساری دولت دے رکھی ہے، تو آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیے، چند دن کی زندگی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے دنیا سب کو دے رکھا ہے، اور جس کو وہ چاہے دنیا دے دے، لیکن آخرت صرف اللہ نیک لوگوں کو دے گا، مومن کو دے گا، مسلمانوں کو دینے والا ہے، دوسروں کو دینے والا نہیں، اس لیے آخرت کی فکر کیجیے۔ پھر کہا جا رہا ہے یہ قرآن کریم نصیحت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، کہیے لوگوں کو انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اس کا راستہ سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔